غیر مسلم ممالک میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان میں سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ شوہر کی حرام آمدنی ہونے کی صورت میں بیوی اور بچے وہ حرام آمدنی استعمال کرتے ہوں تو گنہگار کون ہوں گے؟ مثلاً یہ مسئلہ غیر مسلم ممالک کا نہیں، مغربی ممالک کے علاوہ بھی یہ مسئلہ یہاں بھی پیش آتا ہے کہ جیسے یہاں بھی بہت سے لوگ وہ ہیں جو حرام خور ہیں، سود خور ہیں، رشوت خور ہیں، بہت سے خور ہیں، انسان خور، آدم خور بھی ہیں، بعض لوگ جینے نہیں دیتے، ہر خود سکون سے جیتے بھی نہیں۔ تو ایسے جو حرام خور، آدم خور، رشوت خور جو رہتے ہیں، سود خور، یہ پیسہ کما کے لا کے گھر بناتے ہیں، گھر کا سودا لاتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، بیوی کھلاتے ہیں، سب اسی سے کرتے ہیں۔ تو اب وہ بیوی بچے چاہتے نہیں کہ بھئی ہم ایسا مال کھائیں، لیکن اب شوہر سننے تیار نہیں ہے، وہی کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ یعنی سمجھو کہ مرد شراب بیچ کر یا خنزیر وغیرہ کا کاروبار کر کے پیسے کما کے لا رہا ہے، یا لوگوں کی زمینیں قبضہ کر کے بیچ کے لا رہا ہے، کچھ بھی اس طرح۔ اب بیوی بچے اس کے کاروبار کو پسند نہیں کرتے، لیکن ان کی پرورش بھی اسی آمدنی سے ہو رہی ہے، تو کیا ایسی صورت میں بیوی اور بچے گنہگار ہوں گے؟ کیا کرنا چاہیے اب؟ تو حضرت نے جواب دیا ہے کہ پہلے تو ایسے شوہروں کی بیویوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہروں سے شراب اور خنزیر اور ایسے حرام کاروبار کو چھڑانے کی پوری کوشش کریں، پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر کوشش کے باوجود بھی وہ کاروبار نہ چھوڑیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان بیویوں کے لیے جائز طریقے سے اپنے اخراجات خود برداشت کرنے کی کوئی طریق اور کوئی راستہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ کوئی راستہ ممکن ہے تو ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ہی کچھ چھوٹا موٹا کاروبار یا تجارت کر کے اپنا گزارا خود کر لیں، اپنے شوہر کا پیسہ نہ کھائیں۔ بیوی کے لیے حکم دیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر بیوی پڑھی لکھی ہے، جاب کر سکتی ہے، یا چھوٹا موٹا تجارت، چھوٹی موٹی تجارت پردے میں رہ کے کر سکتی ہے تو اس کے لیے وہی کرنا چاہیے۔ اور اگر تیسرا مرحلہ رہے گا کہ اخراجات خود اپنی برداشت نہیں کر سکتی اور ممکن بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اپنے شوہروں کے مال سے کھانا ان بیویوں کے لیے جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اور رہی بات حرام کھانے کا گناہ صرف شوہر پر لازم آئے گا، بیوی پر لازم نہیں آئے گا۔ اب رہا بچوں کا مسئلہ، بچے اگر نابالغ اور چھوٹے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بھئی وہ اگر اپنے باپ کی حرام کمائی کھا رہے ہیں تو ان بچوں پر حرام کھانے کا گناہ لازم نہیں آئے گا، گناہ تو باپ کے ہی ذمہ رہے گا۔ البتہ اس حرام کھلانے کی نحوست بچوں میں بہر صورت منتقل ہوگی، اور اس نحوست کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں اثر پڑے، بچوں کا مزاج خراب ہو جائے، عادت خراب ہو جائے، بچوں کے اندر حرام کاری کی عادت پڑ جائے، یہ ہو سکتا ہے، بالکل حرام کے اثرات منتقل ہو سکتے ہیں، باقی حرام کا گناہ بچوں کو نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ بچے بالغ ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، تو ان بچوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی کمائی خود کھائیں، باپ کے مال سے ہرگز نہ کھائیں بالغ ہو جانے کے بعد۔ شریعت میں چونکہ بالغ ہونے کے بعد وہ باپ کا ماتحت نہیں رہتا، مکلف نہیں رہتا باپ اس کا، تو اس لیے بالغ بچوں کو اپنے باپ کی حرام کمائی کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ان حالات میں بیوی کے لیے حرام مال کھانے کی جو جواز کی صورت دی گئی ہے، وہ فقہا نے، علامہ ابن عابدین، علامہ شامی نے اس کی صراحت کی ہے۔ اشترى الزوج طعاما او كسوة من مال خبيث جاز للمرأة اكله ولبسها والاثم على الزوج۔ شوہر اگر کھانا یا کپڑا حرام مال سے خرید کے لایا تو اس عورت کے لیے اس کھانے کا کھانا اور کپڑے کا پہننا جائز ہے، اور اس حرام طریقے سے خریدنے کا جو گناہ ہوگا وہ شوہر پر ہوگا، بیوی پر نہیں ہوگا۔ یہی حکم آج یہاں پر بھی ہندوستان کے ممالک میں بھی، یعنی ہندوستان ہو، پڑوس ملک ہو، یا بنگلہ دیش ہو، کوئی بھی اس طرح کا ایشیا کا ملک ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں کے شوہر اگر حرام طریقے سے کماتے ہوں تو یہی تفصیل ان کے اس میں بھی رہے گی۔ یہ مسائل مغربی ممالک کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔